بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ گونج اس کی ختم کریں۔ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ غریباں تاب مسجد صف کشیدند، غریباں تاب مسجد صف کشیدند، گریبان شہنشاہاں دریدند، چون آتش
درون سینہ افسرد مسلمانا بدرگاہ خزیدند تا شعار مصطفیٰ از دست رفت قوم را رمز بقا از دست رفت آنکہ کشت شیر را چون گوسفند گشت پائے مال از مور دردمند تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی کہ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ برادران اسلام، ماہ سفر المظفر رواں دواں شروع ہو چکا۔ اس ماہ مبارک میں حضور سیدی و سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ سمیت بہت سارے بزرگوں کے اعراس منعقد ہوتے ہیں، جن میں ہمارے بر صغیر سب کانٹیننٹ میں حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی المعروف حضرت مجدد الفسانی، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا قادری رحمت اللہ علیہ، اور دیگر بے شمار بزرگوں کے عرس منعقد ہوتے ہیں۔ تو عام لوگ تو اس مہینے کو شادیاں نہیں کرتے، اس میں نحوست سمجھتے ہیں، تو اس مہینے میں نحوست نہیں برکت ہے۔ اگر کسی کو شادی کرنی ہے تو بے شک اس مہینے میں کر لے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ نحس نہیں ہے، یہ ہماری کم علمی ہے اور بدگمانی ہے، ورنہ یہ مہینہ بھی برکت کی نشانی ہے۔ اس لیے آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہم نے اس مہینے کی مناسبت سے صوفیاء کرام کی خدمات رکھا ہے۔ حضرات گرامی، صوفیاء کرام، صوفی کا لفظ انہوں آکھ بھائی میں نو آواز نہیں چاہیے، بس صاف رکھیں، یہ ڈھول کی طرح نہ بجائیں آواز۔ آدمی کی عمر جو جو بڑھتی ہے تو یہ کان کو کھاتی ہے۔ یہ شوق یہ ہوتا ہے جی بس آواز کڑکنی چاہیے، دم دھاڑ دھاڑ ککھ کسے نو سمجھ نہ آوے۔ حالانکہ آواز سمجھ آنی چاہیے چاہے ہلکی ہو۔ یہ بیماری ہمارے آج کل کے وہ نان سٹاپ مولویوں اور نعت خانوں نے پھیلائی ہے۔ اور چوک اور آواز دے، یعنی میراثی زیادہ ہیں، نعت خان اور عالم کم ہیں۔ اور میراثی کا کام یہ ہے کہ بس تبلے دی تھاپ دے اتے نچو، سمجھ کسے نو نہ آوے۔ اور سمیع خان تو انہوں نے سمجھا
استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ برادران عزیز، صوفیائے کرام پوری دنیا میں نبی کریم کی زندگی کا جو اصلی نمونہ تھے وہ صوفیائے کرام تھے۔ اور صوفی کون ہوتا ہے؟ پہلے میں ایک لفظ کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بارے میں بڑی بحثیں ہوئیں، مشرق میں، مغرب میں، مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں۔ کسی نے صوفی کے لفظ کو کہیں سے جوڑا، کسی نے یونان تک جا جوڑا، لیکن میرے استاد محترم اور میرے پیر و مرشد حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کشف المحجوب شریف کے مقدمے میں اس میں تفصیلی بحث کرتے ہوئے فرمایا، جو جامع اور شاہکار تعریف ہے تصوف کی یا صوفی کی، وہ ٹوٹل 2 لفظ ہیں۔ اور وہ لفظ کیا ہیں؟ فرمایا صفاء و مشاہدۃ۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو مزکا اور مصفا ہو۔ مزکا اور مصفا کا مطلب صاف ستھرا۔ صاف ستھرے تھے مراد منہ یا کپڑے صاف ستھرے نہیں، من کا ستھرا ہو، من کا اجلا ہو، اندر صاف ہو۔ کس سے صاف ہو؟ روٹی پانی نہ ہو پیٹ میں نہیں، اندر کا صاف ستھرا یہ ہے کہ اس کا سینہ ہو بالکل بے کینہ، مثل مدینہ، جیسے انگوٹھی میں چمکتا ہوا نگینہ۔ اور یہ دل اگر ستھرا ہے تو بندہ بالکل ہلکا پھلکا صاف ستھرا ہے، کیونکہ مرکز وجود کیا ہے؟ دل ہے۔ اور مجھے ڈر ہے دل زندہ تو مر نہ جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ دل، اور یہ کمال شے ہے کہ سبحان اللہ، یہ دل یہ ہے مرکز وجود۔ میں قربان جاؤں، میرے آقا کا فرمان ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، یعنی دل، یہ سنور گیا انسان سنور گیا، یہ اجڑ گیا بندہ بگڑ گیا۔ اس لیے صوفی کا 2 لفظ، پہلا یہ ہے صوفی اس کو کہتے ہیں جو مصفا ہو، دل بھی ستھرا، دل بغض سے خالی، دل نفرت سے خالی، دل حرص سے خالی، دل ہوس سے خالی، دل بری چس سے خالی، دل یار کے حسن کا سوالی، دل یار کے گلشن کا مالی۔ بس دل اگر یہ ہو جائے تو پھر دل دل ہی بن جائے۔ دل اگر دل بن جائے تو اس کا علاج ہم پھر بتاتے رہیں گے۔ پہلے ایک مسئلہ کہ دل ستھرا، صاف، بغض سے خالی۔ اور وہ جو بات میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتائی، غالباً حضرت وارث شاہ کی، کہ
حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے. اگے جنوں آندا ہے میں دسدا جاوے. حجرے شاہ مقیم دے، ہاں بھائی، حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے. کتی مرے کراڑ دی جیڑی نت ٹروں ٹروں کرے، تے 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑے. گلیاں ہو جان سنیاں تے وچ مرزا یار پھرے. تُساں کیونکہ میراسیاں کولو سن دے رہے ہو خیر نال. بھنگی دا دماغ ہمیشہ گندگی وال تے بلی دا دماغ ہمیشہ چھچڑیاں وال. شہبازاں دے دماغ پھر اچھے. گدھاں دا دماغ کتھے تے شہبازاں دے دماغ. تے کاواں دے لکمے ہور ہوندے نے، شہبازاں دے لکمے ہور ہوندے نے. تے اے ملوانیاں دیاں آزاناں ہور ہوندیاں نے تے مجاہداں دیاں آزاناں ہور ہوندیاں نے. اس واسطے ایدہ او مانا جیڑا میراسیاں کڈیا تے اس تو چھوٹا لفظ ہے وہ میں نہیں آکھنا چاہتا. تے جیڑا کیونکہ فقیر دی بولی فقیر جاندا ہے. بلے شاہ دی بولی وارث شاہ نو سمجھ آندی ہے. تبلے آلے میراسی دے پتر نو کی پتا کہ بلے شاہ کی تم پہ بول دا ہے. ساڑی بدقسمتی اے ہے کہ اتھے صوفیاء کانفرنس کنجر پہ کر دینے. اتھے میراسیاں نے، اور میراسی ضروری نہیں تبلے تے بیٹھا ہوا، ٹی وی تے بیٹھا ہو سکتا ہے. اتھے کسے چودھری جٹ تے وارث شاہ نے آکھیا وارث شاہ ولی نہیں ہو سکتا پتر. اگے میں لفظ آکھیا تے ہو سکتا ہے کئی قوماں بیٹھیا ہونے تھے. او تواڈی خیر ہوئے. اے میں نہیں جے آکھیا، پھر آکھنا ذرا میں نے دس دے وہاں تے نام بھی میں تانوں بندے دا دسن لگا جے کٹنے دے انہوں بعد جے کٹ لینا. ہاں جی، وارث شاہ ولی نہیں. بڑا میں پردہ پایا پر ملکہ نے آپ ہی پردہ چایا. اے ملک عبد الرحمن پہ دستا ہے کہ وارث شاہ نے آکھیا وارث شاہ ولی نہیں ہو سکتا پتر جٹاں نائیاں تیلیاں دا. ظاہر ہے کہ شیر پتر نہیں ہو سکتا جی میں لے لیاں دا. ایویں ہی ولی نہیں ہو سکتا وارث شاہ پتر جٹاں نائیاں تیلیاں دا. وارث شاہ پتہ نہیں کتھے کتھے پھردا رہے ہیں. سبحان اللہ. اس طرح اولیاء کی زبان جو ہے وہ پردوں میں باتیں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت شاہ منصور کو بھی یہی کہا گیا تھا. شبلی نے اس کے لاشے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ خاصاں دی گل آما اگے نہیں کرنی سی، ورنہ اے کھل یار ادھیڑ کے رکھ چھڑ دے کہ گل کتھے دی سی تو کر کتھے چھڑی. صوفی وہ ہوتا ہے جس کا دل مصفا ہو. تو دل مصفا کب ہوتا ہے؟ عشق آتا ہے، آ کے جھاڑو لگاتا ہے، سب کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے. جب گھر ستھرا ہو جاتا ہے پھر گھر والا کہتا ہے ہون ساڑے قابل بنایا ہی تے لے پھر یار آیا ہی. تے جدوں یار آوے وارث شاہ نے اتھے آکھیا کہ گلیاں ہو جان سنیاں
جتھے نہ ہرس رہا، نہ ہوس رہی، نہ بغض رہا، نہ اناد رہا، نہ بری چس رہی، نہ ہرس رہا، نہ ہوس رہی، نہ گناہاں دی کس رہی، اتھے آ کے سائیاں دی سواری وس رہی۔ سمجھ آ گئی؟ انہوں آدن صوفی، تو ہون جیڑا چھوٹی جی داڑھی رکھ رہے صوفی جی، اے صوفی جی نہیں ہو سکتا ہے، اے ہوئے کوفی جی، جنہوں تو آدھا ہے صوفی جی، کیونکہ انہیں گھٹ بھی تولنا ہے، انہیں جھوٹ بھی بولنا ہے۔ داڑھی رکھ کے جڑا جھوٹ بھی بولے وہ بغیر داڑھی دے بھی بولے، لیکن کیونکہ تو نشانی کسے اور دی بنائی تے کمائی اور طریقے دی لائی، کیونکہ تو ویس کدا بنایا ساڑی طرح تے کم تو کی کمایا، ہائے ہائے ڈبل گناہ ہو گیا نا۔ تو صوفی دا مطلب یہ ہے دل بھی ستھرا تے دل وچ نفرت نہیں، دل وچ بغض نہیں، دل وچ اناد نہیں، دل وچ ہرس نہیں، دل وچ ہوس نہیں، دل وچ بری چس نہیں، تے پھر دل دل ہو گیا، دل دل نہ رہا، دل عرش خدا دا بن گیا۔ انہوں آدھے نے قلب المؤمن عرش اللہ، پھر یہ دل نہیں ہے، یہ عرش الہی ہے۔ جب یہ دل اس منزل پہ آ جاتا ہے پھر اس دل کو دکھانا جرم بن جاتا ہے۔ پھر فقیر کہتے ہیں دل بدستاور کے حج اکبر است، ایو جے بندے دے دل نو راضی کر حج تھلے اے دے دل دی خدمت بلے بلے بلے۔ تو صوفی کا پہلا معنی کیا ہے؟ صفا۔ صفا کا معنی ہے دل مصفا، دل ستھرا، دل صاف، دماغ صاف۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرے امتی تو دو ضمانتیں مجھے دے دے، ایک دل کو نفرت لوگوں کے بغض سے خالی کر دے، دوسرا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں جنت کے جس دروازے سے تیری مرضی آئے چلا جا۔ دل بغض سے بھرے ہوئے میرے سمیت آپ سارے بیٹھے ہیں، کسے نو کسے نال تے کسے نو ہون تے گھر گھر وچ ترے بیبیاں تے بی بی دوسری بی بی نو انج ویکھ دیے جو اٹکیل بیل ویکھے، بھائی بھائی دے نال۔ کوئی گھر ہے جے دے وچ دلاں دے اندر میل نہ ہوئے، دلاں دے اندر کوڑ نہ ہوئے؟ بظاہر آکھنا سوکھا ہے، کرنا بڑا اوکھا ہے۔ دل نو بندہ ستھرا کر چھڑے، کیوں کرے کی؟ کرے اے ہے کہ جیڑا کچھ پیا آندہ ہے یار والوں پیا آندہ ہے، کسی دا گلہ کی کرنا، کسی نو برا کی سمجھنا۔ اے جو فقیر زور لاندے نے تو اپنی نبیڑ تینو ہور نال کی، وہ اصل میں یہی سبق دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، میں دل کی صفائی کی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ کے پاس آپ کا مرید آیا، مرید جو تھا بیچارہ ہندوؤں کے قرضے میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلموں تک غرق دنسا ہوا۔ تے بندہ جیڑے ویلے اوکھا ہوندہ ہے نا پھر اللہ یاد آندہ ہے، یا اللہ دے پھر نیک بندے اگے پیچھے یاد نہیں آندے، تے جیڑے ویلے رگڑا لگے پھر آدھے نے حضرت صاحب دعا کرو بڑے اوکھے ہو گئے۔ سبحان اللہ، جدوں تی کر سوکھے نے انہاں پہر جو نہیں پانا، تے جدوں پھر ککھاں نو بھی ہاتھ پانا۔ آ گیا حضرت خواجہ غلام فرید کول، علاقہ ہودا سی شوجاباد، قوم دا سی کھوکھر، زمیندار سی پر قرضہ چڑھ گیا بنیاں دا، تے بنیاں پھر بنیاں ہوندا ہے، تے وہ بنیاں تنگ کرے صبح و شام کہ کڈ قرضہ ملک۔ او شودا جا وڑیا حضرت خواجہ غلام فرید دے کول، تینوں پیر پھڑیا کچھ کر ہوئے اڑیا، میں میرا بیڑا پتھراں دے وچ اڑیا، کچھ کر اڑیا۔
آپ نے فرمایا ہویا کیوں سرکار دعا منگ، او جڑا دلو رام او ہے ہندو، دعا منگ صبح تو پہلے او دی ارتھی اٹھ جاوے، او دی ارتھی اٹھ جاوے، شالا اس نامراد نو اگ کھاوے، اے رات تو پہلے ہی مر چلا نہیں مر جاوے، نہ اینگل وہ اپنا بانس رہے نہ بجے گی بانسری۔ تو خواجہ صاحب نے مرید مخلص نے جب کہا حضور قرضہ اس نامراد کا اتنا چڑھ گیا، قرضہ میں نہیں دے سکتا، جان وہ نہیں چھوڑتا۔ آگے تھا خواجہ غلام فرید صوفی چشتی نظامی، انہوں نے کہا ملک اساں ہیں صوفی، اساں ہیں رند، تے جڑے صوفی رند ہوندن او کہیں واسطے برا نہیں چاندے، اپنے تے اپنے اساں تے غیران دی بھی خیر منگ دیاں، پھلان دی ہر کوئی خیر منگ دے، اساں کنڈیاں دی بھی خیر منگ دیاں، اس واسطے ساڑے کولو اے کام نہیں ہونا۔ انہیں آکھیا میرے دادے دا بھی تیرا ابا پیر تے تینوں میں پیر پڑھیا تے پھر کی مینوں لبا پیرا۔ خواجہ غلام فرید نے آکھیا اساں برائی کہیں دی نہیں چاندے۔ احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر ہے کہ مجھ کو دشمن کے ارادوں پہ بھی پیار آتا ہے، مجھ کو دشمن کے ارادوں پہ بھی پیار آتا ہے، تیری الفت نے محبت میری عادت کر دی، تیری الفت نے محبت میری میں نو عادت پہ گئی ہے ہر کسے نال پیار کرنا، عادت جو پہ گئی دشمن بھی آیا تے اساں پیار ہی کیتا ہے۔ ہائے ہائے انہوں آدھے نے صوفی جنہاں نو عادتاں پہ جان، بریاں نو بھی بھلائی دینا، دشمن نو بھی دعا دینا، عادت پہ جائے زندگی دا حصہ بن جائے، انہوں ہی خلق آخ دینے۔ کیا دینے؟ آپ نے فرمایا میں بد دعا تا نہیں کرنی۔ انہیں آکھیا پھر پیر میں کیوں پھڑیا؟ پہلے پیر پھڑی دا سی تاکہ کوئی رستہ لاوے، راہ لاوے، کوئی دین دی گل دساوے، ہونا دینے پیر تاں پھڑیا ہے میری دکان دے بندش ہو گئی ہے کھول، کس واسطے پیر پھڑی دا؟ اے میری جڑی بھوری مجھے دودھ ذرا گھاٹ دین دی ہے، پیرا دودھ ودھا، نہیں سمجھ آئی؟ اے پیرا آج کل میرا نالا لال جڑا دکاندار ہے نا کرم فرما، او دے گاہک بالکل نہ آوے، شالا سارا خاندان بھوکا مر جاوے۔ صدقے و صدقے پیر دے بھی صدقے تھے، او جڑے ایک بیٹھے نے ایک کنجر دو قسم دے جڑے بڑے بیٹھے نے توتے فالا لے کہ آؤ جس کا در بند کروانا ہے، یہ گدھے یہ پیر ہیں۔ پیر سمجھ آ رہی ہے کون ہوتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ سونا پھر کچھ تو کر، فرمایا ہاں اس دعا کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیتا ہوں، مروڑا دے دیتا ہوں۔ انہیں آکھیا بھامیں تروڑ تے بھامیں مروڑ، میں کو پچا توڑ۔ آپ نے مانگی، اب دیکھیں صوفی کیا دعا مانگ رہا ہے، اللہ سیاں تائیں سارے اندیاں توڑ چڑھائیاں، این ملک تے کرم فرما، ہی کو اتنا عطا فرما، ان دے باغیں کو ڈبل پھل لا، دوہرا پھل لا، ان دا قرضہ بھی مکات، ان دا گھر بھی بھر جا۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آیا؟ انہیں آکھیا چلو کوئی مرے نہ مرے میرے بھی کھرے،
واپس آیا، آموں کا موسم، آپ کو پتہ ہے ملتان کے آم، شجاباد کے آم، نام لیتے ہی منہ میں رس آ جاتا ہے، لگا باغ اور لوگوں کے باغ پھلے، سنگل پھل، اس کے ٹہنیاں، اتنا پھل آیا کہ نفع اس نے دوہرا کمایا، قرض بھی مکایا، گھر بھی لاکھوں لے کے آیا۔ اب پیر کا جا کنڈا کھڑکایا، سونا 1000 روپیہ تیری نظر بھی میں لے آیا۔ فرمایا سنا پھر ملک اللہ وسایا، اون ٹھیک ہاں کہ این ٹھیک، اون آکھیا سہی اونا مراد دا بھی سر بچ گئے، اونا مراد دا بھی سر بچ گئے تے میرا کام بھی تھی گئے۔ فرمایا ملکہ خیر منگ خیر، اساں دشمناں دی بھی خیر منگ دے، اساں وہ کی گانا سی کہ ٹانگے والا سب دی خیر منگ دا کی سی، ہن ان چپ کر بیٹھے جی انہاں نوں آوندا ہی نہیں، اونج رات نو مصری شاہ نو جاندے جاندے ہی گا رہے ہوندے نے، سبحان اللہ، سب دی خیر منگ سبحان اللہ، ٹانگے والا خیر منگدا، ٹانگا بھاویں لاہور دا ہوئے تے بھاویں اس سارے اندے دل دے وچ سی، انجی انہاں نوں لگے جو دل گل ساڑے دل دی سی آ ساڑے امام صاحب دے منہ تے گئی ہے۔ چلو ہن تانوں اے تے پتہ لگا نا کہ امام صاحب بھی گانے سن دے رہندے نے، اگے ہن تہاڈی مرضی تے بھاویں کوٹھے تے چڑھاؤ تے بھاویں خیر مانگتے ہیں، آئے ہے کر بھلا ہو بھلا، اور فقیروں کی صدا کیا ہے۔ صوفی کا کام نفرت نہیں، بغض نہیں، دشمنی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو ایک مولوی گالیاں دیتا رہا ڈٹ کے، ہر جمعے اس نے، اور کوئی اس کو آئے نہ آئے، خواجہ نظام کو بغیر کسی ناغے کے اس نے صلواتیں پڑھنی۔ مر گیا مولوی، حضرت خواجہ نظام اس کی قبر پہ جا کے اکیلے دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ میرے اللہ ان صاحب کو بخش دے، ان کو بخش دے، میں نے بھی بخش دیا تو بھی بخش دے۔ ہائے ہائے، یہ کیا اس کو کہتے ہیں صوفی، چھجو، مولوی چھجو۔ فیضی صاحب یہ پرانا وائر ہے، پرانا، وہ چھجو روزانہ چڑھے چوبارے تے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو شروع ہوئے، اوے ریاکارا، اوے دنیا دارا، اوے فلانیاں، اوے فلانیاں، تے خواجہ نظام الدین ادو سنن تے انو کڈ رکھن۔ خلیفیاں آکھیا جے اجازت دیو ایدی بوٹی لب جاوے دلی دے وچ تے ساڈا نا نہیں۔ آپ نے فرمایا انج تا نہیں نا، او بھی کنڈے سٹے، اسی بھی کنڈے سٹیے، پھر تے دنیا کنڈیاں نال بھر جانی ہے، مزہ تے تائیں او کنڈے سٹے، اساں پھول سٹیے، اعتدال تا روے۔ جیڑے جمعہ پڑھنا آ گئے ہو خیر نال، اے کوئی طریقہ نہیں کہ او آکھے اوے فلانے دیا پترا تے تو انج کر لویں، انج نہیں، اگوں انج بھی حوصلہ ہوئے، طاقت بھی ہوئے تے آکھے بھائی جان انج نہ کر۔ شیطان نو شکست دینا صوفی دا کم ہے، تے میری نظر وچ ہر مومن صوفی ہوندا ہے، تے ہر مومن نو صوفی ہونا، اے جڑیاں نفرتاں، دشمنیاں، بغض ہر ویلے قتل ہو رہے نے، چھوٹی چھوٹی، ہن روز پڑھ دے ہو، بھائی نے بھائی نو قتل کر دیتا، بھائی نے ایک بھائی بھی مار دیتا،
کل چونیاں دی خبر سی، بھائی نے بھائی مار دیتا، بھتیجے مار دیتے. اوے بدبختہ تیری چھوٹی جی پہلی 4 کنالاں 8 کنالاں، نہ بھائی بچے نہ بھتیجے بچے، تو ساری زندگی جیل چ دھکے کھاویں گا، پولیس کھائے گی، جج کھان گے، اے حرام کھان والے کھان گے، جگا تواڈا لٹیا، تساں کی پایا؟ کی بچیا؟ اپنا گھر ہی اجاڑ چھڑیا. لیکن دل وچ ہووے نا، مومن صوفی ہوندا ہے، ہر مومن، کیونکہ اے صوفی اصل صوفی میرا نبی سی. گال روزانہ گالاں کڈے تے طاقت نظام الدین دے کول، روحانی طاقت بھی کمال، تے ویسے بھی وڈے وڈے نواب تے بادشاہ جدے ہاتھ چمڑے نو ترسن، اشارہ کرے تے چھجو مجو اے ملوانا، ایدی اوقات کی ہے. لیکن نہ، تے جیڑے ویلے چھجو نے اپنیاں گال مندے سلواتاں مکانیاں تے دوپہر نو کھانا لنگر دا پک جانا، حضرت خواجہ نظام نے فرمانا، اقبال جی لاجپال اے وچو حلوہ بھی چوک، متنجن بھی چوک تے کورما بھی چوک، تے اے چوپ کر کے پتہ نہ لگے او مولوی چھجو ہوراں دے گھر دے آمی. میں صدقے جاواں او کر دے اے کردہ ہے. فرق ہے ہویا کہ نہ ہویا؟ جے او بھی گال کڈے اے بھی گال کڈے، پھر فرق تے نہ رہا، فرق ہو گیا. آپ روزانہ لنگر بھجواون تے چھجو ہوڑی روز بکواس فرماون، تے ایک دن بیوی نو غصہ چڑھیا، اور کسے دا اثر ہووے نہ ہووے، چودھری جی، راجہ جی، خواجہ جی، جٹ جی، بٹ جی، بیوی نے چکیا ڈنڈا تے تسی ٹھیک ہوئے فٹا فٹ جی. ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کسے دی نہیں سندا مولوی تے پیر تے فقیر. جے بیوی خیر نال آ جاوے تے پھر تیر جی، پھر کدے ہو گئے؟ سدھے تیر جی. اے ساڑے پیر جی. بیوی نے چکیا ڈنڈا، انہیں آکھیا تیریاں لتاں ٹوٹ جان، تیری زبان چ کیڑے پہ جان، تیرا بیڑا غرق ہوئے. او فقیر کی کردہ تے تو کی کردہ؟ او روز تیرے بھکیاں بچیاں نو کھانا بھجواندہ ہے، او روز سون کے بھی دل نو نہیں لاندہ ہے، تے تو بچھو دی طرح روز ڈنگن تو باز نہیں آندہ. جے ہون تو اپنی گندی زبان بند نہ کی تھی تے لکم دینکم والے دین، تیری او راہ میری اے راہ. او چھجو نے آکھیا لے پھر اللہ والیے، آج تو اساں ٹھاک دیتا اپنی زبان نو. کی کیتا؟ ٹھاک دا معنی ہی ہے نا، زبان نو اسی. اللہ حضرت پیر وارث آدن ایویں توت گتوتیاں وا نہیں. ہن تسی بھی پنجابی سمجھن والے بیٹھے ہو، پر میں جے دادا نا اے رولڈ گولڈ پنجابی، اونج چھاتیاں تان کے لاہوریے بڑے پنجابی نے تے آندی خیر نال پوری ہے ہی نہیں. ایویں توت گتوتیاں وا نہیں، ذرا ٹھاک زبان نو گندے آوے. یہی پنجابی. ایویں اوت گتوتیاں وا نہیں، ذرا ٹھاک زبان نو گندے آوے. تیریاں ساریاں خشک چھلترنا صاف ہو سن، جدوں چاڑ کھراد تے رندے آوے. آئے ہائے
بیوی نے آکھیا ہون مت بولی، انہیں آکھیا لے آج تو ساڈی زبان بند، انہیں اس دن زبان نو ٹھاکیا بند کیتا تے ادوں حضرت نظام نے لنگر بند کیتا، ملا چھجو نے سر پھر بلند کیتا، انہیں آکھیا لے اللہ والیے آج اساں بکواس نہیں کیتی، انہاں حلوہ نہیں بھجوایا، انہاں سارا کھانا نہیں بھجوایا، غصے وچ ملا چھجو آیا اور آ کے حضرت خواجہ نظام دی چوکھٹ دہلیز تے زور دا بولیا اساں کیا شریف ہو گیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اساں کیا شرافت اختیار کی تھی تساں روٹیاں بند کر دیتیاں۔ خواجہ نظام نے سر چکیا کہ آ گئے نے سرکاراں تے ویکھ کے فرمایا چھجو میاں اے بغیر مزدوریاں دے اجرتاں نہیں لبدیاں، جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کرو، شاباش۔ اللہ اکبر، بغیر مزدوری کے اجرت۔ چھجو نے کہا میں کون سی مزدوری کرتا رہا تیری، روز جو تو مجھے کھانے بھیجتا رہا، میں نے اینٹیں اٹھائیں، میں نے تیرے آستان پہ جھاڑو دیے، میں نے تیری مسجد کو صاف کیا، میں نے کیا مزدوری کی؟ فرمایا روز تو کرم فرماتا تھا، جتنی نمازیں پڑھاتا تھا ہمیں تو ثواب بھجواتا تھا، میں بھی اتنا نکما نہیں، اس کے بدلے میں تجھے ٹھا دماغ میں لگی، کہنے لگا اوہو، فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں تو اجڑ گیا، میں جتنی نیکیاں کماتا رہا، اب فقیر نے سمجھایا تو اسے سمجھ میں آیا، مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کی برائیاں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور جس کو گالیاں دیتا ہے اللہ گالیاں دینے والے کی نیکیاں اٹھا کے سننے والا جو برداشت کرتا ہے اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، اور اس صبر کرنے والے کی برائیاں اٹھا کے گالیاں دینے والے کی گردن پہ لاد دیتا ہے۔ یہ سودا کرتے رہے نظام، نہیں سمجھ آئی؟ یہ سودا کرتے رہے نظام نے کہا، اس نے کہا اتنی یہ حلوہ کیا ہے، یہ روٹی کیا شے ہے، لنگر تو چیز ہی کوئی نہیں جو اتنی قیمتی چیزیں ہمیں بھجوائے، تو ہم پہ بھی لازم ہے۔ اب آپ کو بلے شاہ کی بات سمجھ آئے گی۔ بلیا عاشق ہوں یوں رب دا تے ملامت ہوئی لاکھ، تے لوکی تینو کافر آخ دے، تے تو آہو آکھ۔ اے نہیں صوفی، ڈیفینیشن کے ساتھ صوفی کی شخصیت سامنے آئی، اور میں کہہ کے آ رہا ہوں مجھے بھی صوفی بننا
چاہیے آپ کو بھی صوفی ہونا چاہیے۔ یہ لفظ اگرچہ حضور کے دور میں نہ ہو لیکن اس لفظ کی خاصیتیں نبی کے سینے سے نکلی ہیں۔ ان مثالوں سے آپ کو سمجھ آ گئی؟ صوفی مصفا، صوفی دل ستھرا، دماغ ستھرا، اور دوسرا معنی ہے مشاہدہ۔ اب حضور پیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلا لفظ ہے کہ صوفی صفا سے بنا ہے، جس کا دل مصفا، جس کا دماغ مصفا۔ اور کپڑوں کا میں نے کہا تھا مطلب یہ نہیں ہے کہ کپڑے صوفی کے گندے ہوں، کپڑے بھی اس کے جو اس کو اللہ پاک کی طرف سے توفیق ملی وہ بھی کیا ہونے چاہیے؟ صاف ہونے چاہیے، ستھرے ہونے چاہیے۔ میرے نبی، میرے آقا، ہمارے نبی نفیس نبی، نازک بدن، گل بدن، سیمی تن، اللہ کے سجن، جن کا بدن بنا خوشبو صدا مہکتا رہتا پھر بھی خوشبو لگاتے۔ نہیں سمجھ آئی؟ او جیدہ اپنا بدن پہلے ہی گلاب ہوئے او پھر خوشبو کیوں لاوے؟ تاکہ امت واسطے سنت بن جاوے کہ خوشبو بھی لانی ہے۔ ٹھیک ہے؟ میرے نبی نے ایک بندہ آیا اور اس کے کپڑے تھے میلے، نبی پاک نے دیکھ اے جڑے سجے کبے تکڑا کو ستا تے نہیں تواڈے وچوں؟ اے جڑی تسی نعرہ لا کے مینوں چکر دیندے ہو نا، میں کچھ اور پوچھدا تے تسی نعرہ لا کے سارا گڈ مڈ کر دیندے ہو۔ یہ ہے تواڈا اتحاد، یہ ہے پیپل پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی تے مولوی فضل الرحمان دی اے پی سی۔ میں کلا ایک پاسے تے تسی سارے انج چکر دیندے ہو، پتہ کسے نو نہ لگے تے میں انہاں بھی بے خبر نہیں۔ میں کلا جرنل قمر باجوہ تواڈے ہوتے باریاں، میں تواڈے گردناں پھڑ لینیاں نے۔ او جڑا اپنا کی ہے او نکڑا خسرو مسرو، تسا سارے ہنو میں جاندا تے تسی چکر نہیں دینا، جاگ کس بیٹھو۔ سبحان اللہ۔ اور پتہ نہیں میں کی گل کیتی تسی کتے پہنچ گئے، جڑے سمجھا ڈالے نے وہ سمجھ گئے نے میں کیڑی رگ دے اتے انگوٹھا رکھے۔ سبحان اللہ۔ میرے سونے نبی کہ سونے دے ذکر وچ کیڑے منحوساں دا ذکر آ گیا۔ میں تے آدھا انہاں کولو بچ کے تسی میرے نبی دے ہی ہو جاؤ بس۔ انہاں چوراں لٹیریاں نے تانوں کی دینا ہے؟ انہاں دا اپنا پیٹ بھردا نہیں، انہاں دی اے پیٹ نہیں، انہاں دے دماغ، دل، پیٹ دوزخ نے ایک کدے بھرنے، انہاں اپنا گھر نہیں بھرنا، توانو انہاں کی دینا ہے؟ تے لہذا او دے ہو جاؤ۔ جدی ایک نظر کیمیا۔ میرے سونے نبی نے بندے دے کپڑے ویکھے ذرا میلے، آپ نے ارشاد فرمایا میں صدقے جاؤں میرے نبی کی عادت کیا ہے، کیا کمال عادت ہے، وہ بندہ یہ ہے یا یہ ہے؟ میرے نبی کی عادت تھی کہ ڈائریکٹ
کسی کو شرمندہ کرنے کے بجائے جنرل بات کرنی. آپ نے فرمانا کیا لوگوں کو کوئی ایسی صابن وغیرہ چیز نہیں ملتی کہ اپنے کپڑوں کو ذرا دھو شو لیا کریں؟ آہا، میں صدقے جاؤں اپنے نبی کے، سبحان اللہ. اس لیے ستھرا رہنا جو اللہ نے دیا ہے، پھٹا ہوا ہے اور بات ہے، کٹا ہوا ہے اور بات ہے، پرانا ہے اور بات ہے، یہ تقسیم میرے مولا کی ہے، اس پہ ہم راضی ہیں. لیکن صاف رہنا بھی صوفی کا کام ہے. ستھرا رہنا یعنی من کو پہلے ستھرا کرنا، تن کو پھر ستھرا کرنا. اور پھر صوفیاء کے مختلف انداز ہوتے ہیں، وہ الگ ہے. لیکن پتہ یہ چلا کہ صوفی اس کو کہتے ہیں جس کی آنکھ بھی صاف، کان بھی صاف، منہ بھی، زبان بھی، دل بھی، تن بھی، من بھی صاف. اور جب صفائی آ گئی، ستھرائی آ گئی، تو میرے پیر صاحب فرماتے ہیں یہ ہے رستہ، یہ ہے راہ. اس کو قرآن نے تزکیے کے لفظ سے یاد کیا. کس لفظ سے؟ تزکیہ. کہ نبی پاک آئے دنیا میں کس لیے؟ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. نبی پاک تشریف لائے 4 کاموں کے لیے. پہلے تعلیم کتاب، پھر تعلیم حکمت، پھر تزکیہ. یہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، پہلے تلاوت کتاب، پھر تعلیم کتاب، پھر تزکیہ، یعلمہم الکتاب، پھر حکمت، پھر تزکیہ. اور تزکیے کو اینڈ پہ رکھا. تزکیے کو پہلے کتاب پڑھانی ہے، پھر کتاب کی تعلیم جو اس کے اندر موتی وہ نکال کے پیش کرنے ہیں، پھر اس کے اندر جو حکمتیں ہیں وہ سکھانی ہیں. جب یہ سارا کچھ ہو گیا پھر نبی نے تزکیہ کر کے بندے کو بندہ بنا دینا. وَيُزَكِّيهِمْ. اب یہ 4 منزلیں جو قرآن نے بیان کی نبی کی ڈیوٹی کے طور پر، یہ کیا ہے؟ رستہ ہے. یہ کیا ہے؟ راہ ہے. یہ رستہ ہے اللہ کی محبت تک پہنچنے کا، اللہ کی دہلیز تک پہنچنے کا. کیونکہ بندہ پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی منزل تک پہنچ جائے. اور منزل تیری بھی اللہ ہے، منزل میری بھی اللہ. ہماری موت کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. آخری منزل کیا ہے؟ اللہ. اللہ تک پہنچنے کے لیے، جیتے جی پہنچنے کے لیے یہ رستہ ہے، یہ راہ ہے، یہ جادہ ہے. اب رستہ اختیار، مثلا میں نے جانا ہے راول پنڈی تو میں راہ اختیار کروں گا جی ٹی روڈ. جتنی منزلیں راستے میں آئیں گی، گجرانوالا آئے گا، گجرات آئے گا، لالا موسا آئے گا، کھاریاں آئے گا، جہلم آئے گا، سہاوا آئے گا، گجر خان آئے گا، آگے روات آئے گا، آگے پنڈی آ جائے گی. تو پنڈی میری منزل ہے. رستے میں جتنا ہے یہ میری راہ ہے، یہ میرے رستہ ہے. اب اس راہ کو کہا گیا تزکیہ، صفائی، ستھرائی، اطاعت. یہ کیا ہے؟ یہ رستہ ہے. منزل کیا ہے؟ منزل اللہ ہے. تو آپ نے فرمایا یہ تصفیہ، یہ تزکیہ، یہ ہے رستہ. منزل کیا ہے؟ منزل ہے مشاہدہ. بڑی عجیب بات آ گئی. منزل کیا ہے؟ مشاہدہ. اب 2 لفظوں سے صوفی بن گیا کہ صفاء و مشاہدۃ. حضرت ابو بکر قطانی ان بزرگوں کا نام ہے جنہوں نے یہ تعریف کی کہ اس منزل سے بندہ جب گزرتا، چلتا چلتا
اتنا ستھرا ہو جاتا ہے، اجلا ہو جاتا ہے کہ اب یار کا جلوہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی ایک مثال ہے۔ اب مثال تو لمبی ہے، بس میں اس کو تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں کہ رومی اور چینیوں کا مولانا روم کہتے ہیں مقابلہ ہوا، اور بادشاہ بیچ میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا مقابلہ ہے کہ یہ دیوار ہے، اور اس دیوار کو جو خوبصورت بنا دے وہ جیت گیا۔ اب کہتے ہیں رومیوں نے اس میں رنگ چڑھانے شروع کیے، نیلا، پیلا، ساوا، سبز، نسترن، فلاں فلاں، اور چینیوں نے اٹھائی ریغمال اور صاف کرنا شروع کر دیا۔ اینڈ یہ ہوا کہ چینیوں نے اسے اتنا صاف کیا کہ دیوار شیشے کی طرح چمک اٹھی۔ بادشاہ آگے جو آیا ادھر خالی رنگ تھے، ادھر جو آیا اس کو پورا اپنا سراپا نظر آنے لگا۔ اس نے کہا محنت تساں بھی بڑی کیتی ہے پر پھول بوٹے کڈن، پر انہاں تے پورے دا پورا وجود ہی وچ وکھا دیتا ہے۔ تصفیے کا معنی یہ ہے اتنا دل کی کرو صفائی، یہ لا الہ رستہ ہے۔ یہ جو کرتا ہے صوفی بیٹھ کے لا الہ الا اللہ الا اللہ 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 ہو، یہ سارے ورد، تلاوت، عبادت، اطاعت، یہ رستہ ہے۔ اس کا کام کیا ہے کہ دل کی دیوار کو اتنا صاف کر کہ جب چمک اٹھے گی یار کی تصویر، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، خلقت کو جیندی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے، سوگند پیرے فخر الدین ہذا جنون العاشقین۔ میری گلاں تو سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ رستہ ہے، یہ کیا ہے؟ اب میں ایک حدیث کا سہارا لے کر آپ کی خدمت میں، یہ کتاب الایمان مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے۔ ہماری جتنی بخاری، مسلم، جتنی کتابیں ہیں حدیث پاک کی، ان میں یہ اولاً آتی ہے۔ اس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، اس کو حدیث عمر بھی کہتے ہیں۔ اس کے راوی حضرت عمر فاروق ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے لیکن مشہور حضرت عمر فاروق کے نام سے ہے۔ اس کے اندر ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی پاک کے سامنے ساتھ بیٹھے تھے، اصطلع علینا رجل، اچانک ایک آدمی آیا، شدید و بیاض الثیاب، اس کے سخت سفید براق پوشاک۔ یاد رکھنا کیسے کپڑے تھے؟ تسی تھوڑی دیر جاگ پاؤ، تھوڑی دیر، بعض اوقات بندہ جاگدیاں بھی ستا ہوندا ہے۔ وہ کئی واری مینوں یہ تجربہ ہویا موٹر وے دے اتے، اکھاں میریاں کھلیاں تے میرا شیر تے گاڑی چڑھ گئی، وہ جڑا نال والا فٹ پاتھ چڑھ کے پھر گاڑی نے چھلانگ ماری تے میرے شیر نو جا گئی۔ انہیں اگو یہ نہیں آکھیا جی گاڑی لگی ہے جمپ کھا دس، انہیں آکھا میں جاؤ دوں۔ حالانکہ میری آنکھیں بالکل کھلی ہوئی لیکن دماغ سو گیا۔
یہ ہوتا ہے کھلی آنکھوں کے ساتھ. اس لیے مجھے، کیونکہ میں خود اس کا شکار ہوتا ہوں، آپ پہ بھی مجھے بدگمانی ہوتی ہے کہ تھوڑا وہی حال تے نہیں آئے جمعہ پڑھانا ہوتے نیندراں پوریا اتھیاں پہ کر دے. استعلا علینا رجل شدید و بیاض الثیاب، سفید براق کپڑے تے ایک بندہ، ایک مرد. تالا علینا رجل، ایک مرد آیا، شدید و بیاض الثیاب، شدید و سواد الشعر، انتہائی سیاہ کالے وال. یہ صحابہ کہتے ہیں. اب آیا تو شدید و سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس کے اوپر نہ تھکاوٹ، نہ میل، نہ غبار. مطلب کیا ہے؟ اگر دور سے آیا ہوتا تو تھکا ہوتا، دور سے آیا ہوتا تو کوئی غبار، کوئی میل ہوتی. تے دوروں بھی نہیں آیا لگدا تے جن حضوروں آندا تے اساں پچھان دے. لا یعرفہ منا احد، اساڈے وچوں ایک بندہ بھی انہوں نہیں سی پچھاندا. اس واسطے میں آکھیا جاگ کے سننا بھئی، چٹے کپڑے، گنج نہیں، وال. ایک ایک گل یاد رکھنی تساں. ٹینڈ نہیں انہیں کرائی ہوئی، انہیں کی رکھے ہوئے نا؟ وال رکھے ہوئے، سفید کپڑے پائے ہوئے نے. تے انہوں اسی جان دے بھی نہیں، لیکن او دے اتے نہ تھکاوٹ، نہ مٹی، نہ غبار. تے آ کے اسنادہ رکبتہ ہے الا رکبتہ، انہیں آ کے نبی دے گوڑیاں نال گوڑے انج فٹ کر دیتے. حضور کے گھٹنوں سے اسنادہ رکبتہ ہے الا رکبتہ، نبی کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے، اور اپنی جو یہ ہاتھ ہیں یہ واضح کفے علی فخذہ، انہیں اس طرح ایسے نہیں بیٹھا، ایسے نہیں، انہیں گھٹنے ایسے، گھٹنے توڑ کے گوڑے مودھے سٹ کے. ہن سمجھ آئیے؟ گھٹنے توڑ کے اور پھر ایسے بیٹھ کے یہ ہاتھ کہاں رکھے؟ انج نہیں، انج نہیں، اتحیات کی شکل میں، جیسے حیا والا شاگرد استاد کے سامنے، ادیب مرید مرشد کے سامنے، بندہ خدا کے سامنے ایسے بیٹھ گیا. پھر اس نے حضور سے سوال کرنے شروع کر دیے. اخبرنی عن الاسلام، حضور نے جواب دیا. دوسرا سوال اس نے کیا، اخبرنی عن الایمان، حضور نے اس کا جواب دیا. اور پھر تیسرا سوال اس نے کیا، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان. میرے نبی مجھے بتائیں احسان کیا ہے، احسان کیا ہے. اب میرے نبی نے فرمایا کہ احسان یہ ہے، سوال کرنے والے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ تو ایسے عبادت کرے کہ جیسے تو خدا کو سامنے دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو ایسے عبادت کر، ایسے نماز پڑھ، ایسے سجدہ کر، ایسے نفل پڑھ کہ تو گویا خدا کو، خدا تیرا تیری آنکھوں کے بالکل. جی ہے کوئی اپنے وچ؟ اپنے وچ کتے پچھلے وچ بھی نیڑے نیڑے. یہ اس کو کیا کہا؟ احسان. اس کو کیا کہا؟
اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیں۔ آگے نبی پاک نے جواب کیا دیا؟ احسان کی تعریف یہ ہے کہ تو اللہ کی یوں عبادت کر جیسے خدا تعالی تیری نظروں کے سامنے ہے، تو اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، وہ تیرے حضور میں ہے، تو اسے دیکھ رہا ہے۔ احسان یہ ہے اس کی پہلی سیڑھی، پہلا درجہ۔ آگے میرے نبی نے احسان کا دوسرا درجہ بیان کیا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، ہن تسی جولی والے پاسے بھی بلکہ تکو میرے والے پاسے تے ہاتھ جیبیں چ پا تو کوئی تانوں پتہ نہ لگے سفید نوٹ گیا، نیلا گیا کہ پیلا گیا، کم از کم غلط فہمیاں چی زیادہ دے جاؤ۔ تسی آکھو انہیں بھی اسے، وہ دو بھرا نات خان سن لاہور دے، تے جدوں دوواں نے نات پڑھنی تے پیسے جنے آنے تے ایک بھرا نے وچوں 100 دا نوٹ کڑکا لیا، یعنی دبا لیا، تے حساب وہ دوجا بھائی سی جیڑا انہیں آکھیا دے وچ ایک 100 دا نوٹ کم ہے، نہیں سمجھ آئی؟ انہیں آکھیا تو تے اکھ بند کے نات پڑھ لیا سے، انہیں آکھیا اکھاں لوکاں واسطے بند سن، نوٹاں واسطے تھوڑیاں بند سن۔ تے بھراؤ تسی بھی خیر نال ادھے ادھے تسی ویکھے نہ ویکھو، نوٹاں تے نظر خوب رکھ دیو کتھے 10 تو 20 نہ چلے جان۔ سبحان اللہ، چلو شکر ہے تسی خوش ہو گئے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ، دوسری منزل میرے نبی نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اگر تو رب کو نہیں دیکھ رہا، کم از کم اس یقین کی منزل پہ تو پہنچ جا کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر ہمیں دوسری منزل بھی نصیب ہو گئی ہم صوفی ہو گئے۔ یہ منزل ہے، میں نے آپ کو کہا وہ رستہ ہے، تزکیہ، صفائی، اطاعت، عبادت، ورد، وظیفہ، وہ رستہ ہے۔ منزل کیا ہے کہ یار گھونڈ کھول دے، لبوں سے بول دے، آ ویکھ لے ساڑیاں نمازاں پڑھنا لے، آ اکھ کھول اسی تیرے سامنے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ پر ایک کم صوفیاء دی زبان وچ مرن تو پہلے ممکن نہیں، مشاہدے دی منزل مرن تو پہلے ممکن نہیں۔ صوفیاء کی زبان میں ہن مرن 2 قسم دا ہے، ایک ہے کہ بندہ جندڑی تو جاوے، ایک ہے بندہ موتو قبل انتا موتو، مرن تو پہلے مر جا، کچھ کرنا ہی تے کر جا، او جیت جائے تو ہار جا، پھر او دے ویڑھے وڑ جا۔ آکھیا نہ صوفی بنو، ہن صوفی دی آواز سنو۔ صوفی میاں محمد بخش قادری آدھے نے موتو قبل انتا موتو والا حرف صحیح جس پڑھیا، اس محمد بخشا جند دتی تے پیڑ کھڑیا،
تے موتو قبلا انتا موتو والا حرف صحیح جس پڑھیا مرن تو پہلے مر جا ایک ہی ہوندا ہے مرن تو پہلے مر جا انہیں آکھیا اپنے آپ دی نفی کر اپنے آپ دی نفی کر ہاتھ تیرا ہووے آڈر کسے ہور دا ہووے اکھ تیری ہووے مرضی کسے ہور دی ہووے زبان تیری ہووے حکم کسے ہور دا ہووے پیر تیرا ہووے آڈر کسے ہور دا ہووے بولیں تے او دی مرضی نال تکیں تے او دی مرضی نال ہاتھ چکیں تے او دی مرضی نال چلیں تے او دی مرضی نال جتھے آڈر کرے ٹر جا جتھے آکھے روک جا جتھے آکھے اکھ میٹ لے جتھے آکھے چپ کر جا چپ کر لے تے پھر بلے دی طرح نعرے مار جے میں تینوں باہر ویکھاں تے پھر اندر کون سمانا تے جے میں تینوں اندر ویکھاں پھر مقید جانا باہر تو اے اندر تو اے سب وچ تو اے تے سب تھی پاک پچھانا میں بھی تو اے تے تو بھی تو اے بلا کون نمانا مرن تھی پہلے مر گئے باہو تے تاں مطلب پایا ہو مرن تھی پہلے مر گئے باہو تاں مطلب بدن تیرا ہووے آڈر میرا ہوئے بس انج ہو جا انو آدھے نے مرن تو پہلے مر جانا اس واسطے مر جانیاں مر جا جے مر سکدائیں تے مر جا اے کر سکدائیں تے کر جا اوے اپنا آپ او دے اگے ہار جا ٹھیک ہے منزل یہ ہے منزل کیا ہے اب کا مشاہدہ منزل ہے اس کا مشاہدہ یعنی اس کو دیکھنے کے لیے حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کا انا کا ترا ہو کہ تم عبادت اس طرح کرو کہ یار سامنے نظر آ جائے عبادت کا نتیجہ ریزلٹ اینڈ مشاہدہ میرے پیر نے کہا کہ صوفی اس کو کہتے ہیں اگر رستے میں ہے تو تصفیہ تزکیہ منزل ملی تو کیا ہوا خدا تعالی نے سارے نقاب اٹھا دیے بندے کی نظر پڑی تو جس کے لیے رات کو روتا رہا جس کے لیے وضو بناتا رہا ٹھنڈے وضو پانی سے ہاتھ کسی وقت گرمیوں میں چلتا رہا کسی وقت دل نہیں تھا پھر بھی اللہ اکبر کے نعرے لگاتا رہا قرآن کو تکتا رہا لوگوں کی خدمت کرتا رہا مسجد بناتا رہا مسجد کی اینٹیں اٹھاتا رہا اللہ کے بندوں کے لیے کوئی بندوبست فرماتا رہا غریب کی مدد کرتا رہا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا رہا بیواؤں کی خدمت کرتا رہا یہ سارے کے سارے کام اس لیے تھے کہ یہ مخلوق تیری ہے یہ گھر تیرا ہے
تیرا گھر اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہ گھر تیرا ہے، میں اپنے بچوں کو روزی روٹی کما کے اس لیے کھلا رہا ہوں کہ یہ آرڈر تیرا ہے، یہ آرڈر تیرے حبیب کا ہے۔ جب سارے کام اس کی رضا کے لیے کر لیے، یہ رستہ تھا، منزل کب ملی؟ جب اس نے چہرے سے نقاب سرکا دیا، جو کچھ چھپا تھا وہ دکھا دیا، اور بندے کو خاک سے اٹھا کر معراج پہ پہنچا دیا۔ اس کو حدیث میں احسان کہتے ہیں، صوفیوں کی زبان میں تصوف کہتے ہیں۔ یہ جو آج کل ٹی وی پہ باندروں کی طرح ناچ ناچ کے کہتے ہیں، تصوف کیا ہے؟ تصوف کدھر ہے؟ تصوف حدیث میں کہاں ہے؟ ان دل کے اندھوں من کے گندوں کو کہو یہ حدیث ایمان ہے، یہ حدیث جبریل ہے، جس کو نبی نے کہا اخبرنی عن الاحسان۔ احسان کیا ہے؟ نبی نے کہا احسان یہ ہے کہ تو انج نماز پڑھ کہ رب تیرے، تسی آکھو گے انج دا کوئی ایک آدھ گزریا بھی ہے یا تھیوری ہی تھیوری ہے؟ حضرت امام جعفر صادق، ان کے ابا کا نام ہے امام محمد باقر، امام محمد باقر بیٹا ہے حضرت زین العابدین کا، زین العابدین پتر میرے امام حسین دا، تے حسین بچڑا ہے میرے پاک علی دا۔ اے ذکر مدینے دی گلی دا، اے ذکر او حضرت امام محمد باقر کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے، حرم میں۔ کسی نے آ کے پوچھا امام صاحب آپ جس کی یہ عبادت کر رہے ہیں اسے دیکھا بھی ہے؟ آپ نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، فرمایا اساں جیڑی چیز نو تکدے نہیں انو اسی پوج دے ہی نہیں۔ تو سامنے آ میں سجدہ کروں، تب لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدہ کون کرے؟ ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را۔ صوفی اپنے کمال پہ اس وقت پہنچتا ہے جب اس کی نظریں واسطوں سے اٹھ جاتی ہیں، وسیلوں سے اٹھ جاتی ہیں، اسباب سے اٹھ جاتی ہیں، مظاہر سے اٹھ جاتی ہیں۔ جب وہ نیکی اس لیے نہیں کرتا کہ نیک کہلاؤں، جب وہ نمازیں اس لیے نہیں پڑھتا کہ جنت ملے، حور ملے، قصور ملے، کھجور ملے، جب وہ عبادت اس لیے کرتا ہے کہ مجھے کہیں جلوہ حضور ملے، یہ صوفی کی معراج ہوتی ہے، صوفی کی معراج ہوتی ہے۔ اور یہ بنیاد میرے نبی نے رکھی، یہ بنیاد میرے نبی نے رکھی۔ نبی آتے تھے، آ کے مظہر حسن تک کے گزر جاتے تھے۔ میرا نبی جو آیا تو میرے نبی کی فطرت اٹھان نیچر، آپ نے دل میں یہ تمنا پال لی کہ مظہر تکڑیاتے کی تکیا، کرم فرما اب پہ آ تے جیڑے ویلے او دا دل ایتھے اڑ گیا تے رب نے آکھیا پھر زمین دے اتے تے ممکن نہیں، کیونکہ ایتھے تے میری ایک تجلی پئی، نہ بچنیے زمین تے نہ بچنے نے اے پہاڑ تے نہ بچنیے دنیا، اس واسطے آ ساڑے ویڑھے آ، ساڑے ویڑھے آ،
تے نالے تو رج رج کے ویکھ اسی بھی تینوں وکھاویے اسی ہے کیاں ہر کے عاشق شد جمال ذات را اوست سید جملہ موجودات را جیڑا ذات پاک دا عاشق علل اطلاق او دا لقب شہ لولا کے او کمزوری تو انہا سارے مسئلیاں تو پاکے جیدہ لقب شہ لولا کے اس واسطے رب آکھیا جے میرے ویکھیاں بغیر تیرا گزارا نہیں ہوندا پھر اسی ایک رات بناواں گے اس دنیا نو نندر وچ انج پاواں گے تے تینو شانہ نال لے جاواں گے تے دنیا نو پھر بتاواں گے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی سونیا کچھ سن جا سنا جا معراج سی راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا صدیا طالب گیا مطلوب اتھے تے جبریل سی صد لے جان والا باز آخ دینے بنا دروازے آندے گیا کیویں عرشاں تے جان والا ابر عقل نو کی داخل اتھے جانے جان والا یا لے جان والا جی یہ ہے تصوف کی منزل یہ ہے صوفی کی منزل حضرت معروف کرخی کیا معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ ساری عمر ایک ہی درد ایک ہی ارمان ایک ہی بات دل میں پالتے رہے جیدے واسطے راتاں نو جاگداں کدے ویکھاں تا ہا کدے ایک کوئی دھن تے تو انہوں پتہ ہے معروف کرخی دا تے جیڑے ویلے ٹر گئی دنیا تے پہنچ گئے اگلے جہان خواب چی یارانے ویکھیا کسے اور نو تے پوچھیا سنا انہا حضرت علی ابن الموفق یہ بندہ ہے حضرت جنید بغدادی کی ٹکر کا آدمی نام کیا ہے علی ابن الموفق انہوں نے 70 حج کیے اور حج جب ختم ہوتا اینڈ پہ دعا کر کے کہتے ربا اے میں تیرے نبی دے ملک کیتا کتنے حج تے سارے کے دینا کر دیتے نبی پاک دینا انج دے بھی عاشق جدوں 70 ہوئے نا پورے تے نبی پاک خواب چائے فرمایا علی جی میرا نبی ایک حج بھی نو رکھے اپنی جیب انہیں آکھیا جیب سوراخ بڑے نے ادھے آنا سی ڈگ جانا سی اساں اس بینک جمع کرایا ہے جیتے کھوٹے بھی سٹیے تے کھرے ہو جاندے اللہ اکبر اگوں نبی پاک فرمایا علی تو ساڑے نال پیار کیتا تے اسی بھی ادھار رکھن دے قائل نہیں پھر اسی آگئے ہیں نا اچھا تو انہوں پتہ لگ جاندہ ہے جے تواڑے واسطے کوئی کچھ کرے
فرمایا منہوساں واسطے میں نہیں آندا ہوندا، بندے دے پتر سانو یاد کرن تے ساریاں خبراں رکھ دے ہن۔ ہن کچھ تانوں اے بھی سمجھ آ گیا، عقیدہ سونا رکھیے تے سونا ملدا ہے، عقیدے ہون گٹراں ورگے تے نبی کدے نہیں آوندے۔ ہائے ہائے ہائے، ہن سمجھ آئیے؟ ہائے، عقیدہ ستھرا رکھو، کدے صحابی دے بارے، کدے نبی دی اہل بیت دے بارے، کدے اللہ دے بندیاں دے بارے چ میل نہ رکھنا۔ فرمایا علی تو 70 حج سارا ہی ساڑے نہ کر دیتا؟ جی سرکار بس پیار جو سی۔ فرمایا پھر وعدہ رہا قیامت دا دن آوے گا، کوئی حساب وچ مصروف، کچھ میزان وچ، کچھ پل سرات دے اتے، اساں تیرا ہاتھ پھڑاں گے، دنیا تکدی رہے گی تے جنت دے گیٹ کھل جان گے۔ اس بندے نے ویکھیا خواب، خواب ویکھن والے تے بھی ڈیپینڈ کردا ہے کہ نہیں؟ انہاں ویکھیا خواب کہ قیامت مک گیا کھاتا، جنتی جنتا نو ٹر گئے، جہنمی دوزخاں نو ٹر گئے، تے جنت وچ گئے تے حضرت عبدالوہاب تے او بیٹھے نے تے فرشتے چوک چوک کے لقمے اللہ دے انہاں ولیاں دے منہ وچ پا رہے تھے۔ علی بن موفق آکھیا او دسترخوان والے او معروف کرخی نہیں پیا لبدا، معروف کرخی نہیں پیا لبدا۔ انہاں آکھیا بھائیا اساں کوئی انگور آلا، کوئی کھجور آلا، او سی رب غفور آلا، اتھے آکے انہیں آکھیا نہ ہور تکاں گا، نہ نظراں تیری جنت تے رکھاں گا، جے ساڑے نال کرم کرنا ہی تے چوک دے پھر پردے۔ ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اے صوفی دی منزل ایک یہ ماشاءاللہ اس خیر نال کھلو گئی ہے یا ٹر پئی ہے؟ آج تسی آکھو گے پہلا دن ہے کہ لگتا ہے تھک گئے ہو، تھک شک نہیں گیا، میں تے اجے ہون شروع ہویا۔ جتھے میں نو پیسے لبن اتھے میں گھنٹے تھک جانا، جتھے کاکھ نہ لبے اتھے میں کدے نہیں تھکیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نالے اے تے پھر صوفیاں دا مسد تے 80 صوفیاں دے جھاڑو دین والے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک عاشق تھے حضور کی امت کے اولیاء میں، ان کا نام تھا ابن الفارز۔ کیا؟ ابن الفارز۔ یہ تھے ہی عاشق مشہور، اللہ کے عاشق، ہر وقت روتے رہتے تھے۔ ان کے بارے میں 40 سال لوگ کہتے ہیں ہم نے ان کے آنسو خشک نہیں دیکھے۔ کتنے سال؟ 40 سال تے ایک لمحے واسطے بھی ہنج رکی نہیں، ہنج رکی اے ندی سکی نہیں تے دکھ دی گھڑی مکی نہیں۔ جدوں ویکھیا روندا ہے تے روندیاں دعا ہی کوئی کردا ہے کی تو سامنے آ، کدے جلوہ بھی کھا، لک گیا ہے چھپ گیا ہے سامنے آ۔ 40 سال اکو دعا دوسری منگی نہیں۔ آخدے نے آخری ویلا آیا، اسرائیل آ کے سینے تے ہاتھ لایا، فرمایا کر تیاری ابن الفارز میں آیا۔ ادوں اسرائیل نے سینے تے ہاتھ رکھیا، ادوں یار نے
جنت نو چک کے سامنے رکھیا فرمایا اے جنت عدن اے وی تیری اے جنت الفردوس اے وی تیری اے وی تیری اے وی تیری ساریاں جنتاں بہشتاں سامنے رکھیاں مرد ویلے او دی چیخ نکلی انہیں آکھیا قسم تیرے حسن دی جے ایک وار بھی جنت منگی ہوئے مینو دوزخ دا ایندھن کر دے اسا منگیا کچھ ہو رے تے ملیا کچھ ہو رے انہیں مردیاں ویلے منہ پھیر کے آکھیا چک لے بہشتانو لے جا جنتانو اسی جنت واسطے روئے نہیں اساں بہشتاں واسطے موئے نہیں اساں بہشتانو لے کے کی کرنا جے ساڑے نال یارا نبھانا تے پھر تینو ساڑے سامنے آنا تو پردہ چک جی اسرائیل نو واپس بلا لے تو پردہ چک اساں جان ہونے تیرے حوالے کر جانا اساں تینو تکنا ہے تے مر جانا اے صوفی دی منزلے اے صوفی دی صوفی بنو میرے وس وچ ہووے تے میں قانون نافذ کر دے ماں ہر مدرسے دے عالمہ تے مولویاں نو صوفی بناؤ اے ساریاں مرضاں مک جانیاں نے اے ساریاں دہشتاں مک جانیاں نے پڑھے سارا دن قرآن تے پھر دہشت پھیلاوے پھر نفرت پھیلاوے اے نہیں ہو سکدا اصل مصیبت اے وے کہ میرے نبی دا سبق بھول گیا اے رستے وچ الجھ گیا منزل یاد نہیں رہی جے منزل ہووے حسن یار نہیں سمجھے تے پوچھیا علی بن موفق نے او کتھے وے معروف کرخی انہیں آکھیا ساری زندگی کھان پین جنت دوزخ ہر چیز نو بھلائی رکھیا تے اکھ نو یار دیاں راواں تے لائی رکھیا اج رب نے آکھیا ہے کچھ نو جنت دیو کچھ نو کھجور دیو کچھ نو حور دیو تے میرے معروف نو عرش دے تھلے لے آؤ تاکہ میں پردے چکا تے سانو ویکھی جاوے تے رب دے حسن دی چاس تسی میں نکمہ کی دساں تے کی سمجھاواں بس انی سمجھو کہ جے رب دے حسن دی جھلک رب دے حسن دی نہیں او دی صفت دی ایک ادنا جی جھلک کوہتور تے آوے تے کوہتور دی جگہ نو کلیم اللہ ورگا پیغمبر تک آوے تے پھر بے ہوش جلوے دی وجہ تو انج ہویا ہے کہ انہیں آکھیا اڈا سونا تسی تصور ہی نہیں کر سکتے میں سوچ ہی نہیں سکتا اڈا سونا جننے سونے جس سونے دی ایک ایویں کمال تخلیق دی نکڑی جی جھلک یوسف تے او دے کمال دا مظہر حسن دا بادشاہ جے دا نام محمد عربی جے دی کاریگری دی حسن دی انہیں ایویں نمونہ جا دیتا سانو کہ مینو جان دیو میں کڈا سونا تے انہیں یار نو آکھیا تو ذرا میرا مظہر بن کے انہاں نو تکا تے سہی
تے 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کنعانی تے جنہ میرا ماہی ڈٹھا دیکھ لیتی جو زلیخا بھی تیرے جوبن کی پھبن اس نے یوسف کو تصدق میں اتارا ہوتا۔ تصوف کیا ہے، صوفی کیا ہے؟ 2 لفظ ہیں، صفائی پہلا نمبر، مشاہدہ دوسرا نمبر۔ جسے یہ 2 مل گئے وہ صوفی ہے۔ وہ تے اگلے جمعہ اس تو اگے شروع کرانگے۔ وآخر دعوانا